بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما سمیعا قدیرا بصیرا، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 834 ہے اور آج سورہ توبہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 128 اور 129، 128 اور 129، یہ آخری 2 آیتیں ہیں سورہ توبہ کی۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ ہے، لقد یقینا جاءکم آ گیا ہے تمہارے پاس رسول ایک عظیم رسول، من انفسکم جو تمہیں انسانوں میں سے ہیں، عزیز شاق گراں ہیں، علیہ اس پر، ما عنتم تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا، حریص بہت حریص ہیں، علیکم تمہاری بھلائی پر، بالمؤمنین مومنوں کے ساتھ، رؤوف نہایت شفیق، رحیم بہت مہربان ہے۔ فَإِن پھر اگر تولوا وہ منہ موڑ لیں، فقل تو کہہ دیجئے، حسبی اللہ کافی ہے مجھے اللہ، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا مگر ہو وہی، علیہ اسی پر، توکلت میں نے بھروسہ کیا، وہ ہوا اور وہی، رب العرش العظیم عرش عظیم کا رب ہے۔ ترجمہ یوں ہے، لوگو تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو کہ اللہ مجھے کفایت کرتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ ان 2 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں۔ دوسری بات، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے۔ تیسری بات، اور تمہاری بھلائی کے وہ بہت خواہش مند ہیں۔ چوتھی بات، اور مومنوں پر وہ نہایت شفقت کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ پانچویں بات، پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو کہ اللہ مجھے کفایت کرتا ہے۔ چھٹویں بات، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ساتویں بات، اسی پر میرا بھروسہ ہے، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ آٹھویں بات، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ بزرگان محترم، کافروں اور منافقوں کے سلسلے میں مختلف اور متعدد اہم ترین باتوں کے بیان کرنے کے بعد سورہ توبہ کا اختتام ہو رہا ہے۔ جو اس آیت میں اہم ترین باتیں بتائی گئی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے یہ حقیقت بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو، لقد جاءکم رسول من انفسکم، بلا شبہ تمہارے پاس رسول آئے ہیں جو تمہیں میں سے ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ کہ یہ رسول تم ہی میں سے یعنی بشر ہیں، انسان ہیں، تمہاری جنس میں سے ہیں یعنی انسان ہیں۔ اس کا دوسرا مطلب بھی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جس طرح تم عرب ہو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل عرب ہیں، یہ تمہارے ہم زبان ہیں، وہ تمہاری باتوں کو سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی امت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کی طرف ایسے شخص کو نبی بنا کر بھیجا جائے جو اس قوم کی زبان سے باخبر اور واقف۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے وہ اس قوم کی زبان جاننے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 4۔ اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا۔ اس کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی نسب کے اعتبار سے اور مل جل کر رہنے کے اعتبار سے تمہیں میں سے ہیں، یہ رسول عربی ہیں، قریشی ہیں جو تمہیں میں سے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنا وہ عظیم احسان جتایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں بھی یہ مضمون ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے وہ اللہ جس نے امیوں میں بھیجا ایک ایسا رسول جو انہی میں سے۔ اس آیت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 اوصاف بیان کیے گئے۔ پہلا وصف یہ ہے من انفسکم، یہ پیغمبر تمہی میں سے ہیں، جس کی تفسیر میں نے ابھی بیان کی۔ اور دوسرا وصف ہے عزیز علیہ ما عنتم، نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رسول ہیں کہ تمہیں جو تکلیف پہنچے وہ ان کے لیے نہایت گرا ہوتی ہے، بہت بوجھ محسوس ہے۔ تم کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نبی کے دل پر وہ چیز بہت گرا محسوس ہے، بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ اے ایمان والو، تم کو مشقت، گرانی، تکلیف، مصیبت اور رنج وغیرہ جو پہنچتی ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات گرا محسوس ہوتی ہے، نبی کے دل پر ایک قسم کا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ وہ نبی تمہارے رنجیدہ ہونے پر رنجیدہ ہوتے ہیں، وہ تمہارے خوش ہونے پر خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ تمہیں میں سے ہیں۔ یہی انسانیت ہے اور اسی کا نام ہمدردی اور خیر خواہی ہے۔ اور تیسرا وصف بیان کیا گیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حریص علیکم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ نبی تمہارے نفع کے حریص ہیں۔ نبی کی خواہش یہ ہے کہ تم کو بھلائی ملے، تم کو خیر ملے، تم کو نفع ملے، تم کو راحت ملے، تم کو قوت ملے، تم کو صحت ملے، تم کو فتح ملے، تم کو کامیابی ملے، تم کو نجات ملے، تم کو امن ملے، تم کو سلامتی ملے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کھانے پینے، عیش و آرام اور مال و دولت کی حرص نہیں تھی۔ ان کی حرص یہ تھی کہ وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ تم مسلمانوں کو نفع ملے، آرام ملے، خوشی ملے، غلبہ ملے، قوت ملے، طاقت ملے، فتح ملے، کامیابی ملے، صحت ملے، تندرستی ملے، ہر قسم کی بھلائی تمہیں دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے۔ چوتھی اور پانچویں صفت ایک ساتھ بیان کی گئی ہے کہ نبی کی شان یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کے ساتھ بڑی شفقت اور مہربانی کا برتاؤ کرنے والے ہیں۔ نبی کا دل مومنوں کے حق میں انتہائی نرم اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وہ 2 نام اپنے نبی کو عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ رؤوف بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور رحیم بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں یہ 2 صفاتی نام اپنے پیارے رسول کی طرف بھی منسوب فرما دیے کہ نبی ایمان والوں کے حق میں شفقت کرنے والے بھی ہیں اور مہربانی کرنے والے بھی ہیں۔ اس کے بعد یہ حقیقت بیان کی گئی کہ اگر یہ مشرکین اور منافقین آپ سے منہ موڑے اے پیغمبر اور آپ کی رسالت پر ایمان لانے سے منہ موڑیں، انکار کریں، آپ کی شریعت کو نہ مانیں، تو پیغمبر آپ کا اس میں کیا نقصان ہے؟ آپ کو یہ کوئی ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، نقصان تو ان کا ہے۔ آپ ڈنکے کی چوٹ یہ اعلان کر دیجئے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، میں نے تو اسی رب ذوالجلال پر بھروسہ کیا۔ یہ ہے وہ پیغام جو سورہ توبہ کی آخری ان 2 آیتوں میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو سمجھنے کی، ان کی اہمیت کو سمجھنے کی، عظمت کو سمجھنے کی اور ان کے ان اوصاف کو سمجھتے ہوئے ان اوصاف کو ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔